بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ صدق اللہ بر خود نظر کشادت ہی دامنی مرنج در سینہ تو ماہ تمام نہادان. فارسی کا کلام ہے, ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے. پہلے میں اپنے معزز مہمان کی آمد پر حضرت مولانا مفتی ارشد فاروقی مدد اللہ العالی اچانک نام آیا ذہن میں مفتی صاحب کی زبان سے, زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسہ دیا زبان کے لیے. مفتی ارشد فاروقی صاحب مدد اللہ العالی مرکز علم و عرفان دارالعلوم دیوبند میں, یہ دیوبند کی سرزمین پر علم و حکمت کی موتیاں بکھیر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے مرکزیت کی حیثیت رکھتے ہیں. جب مجھے دعوت ملی کہ اچانک مفتی ارشد فاروقی صاحب مدد اللہ العالی جامعۃ القاسم آ رہے ہیں تو ماضی کی یادیں نگاہوں میں بالکل آ گئی کہ مفتی ارشد فاروقی صاحب اپنے خاص انداز میں تشریف لائے. مفتی محفوظ رحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر جامعۃ القاسم کی جامع قاسم میں تقریر کی انہوں نے. ایسا لگا کہ پوری جامع قاسم جو ہے وہ متوجہ ہے, در و دیوار اس کی متوجہ ہے, سب لوگ اپنے کان اور دل کو کھول کر سن رہے ہیں مفتی ارشد فاروقی صاحب کی تقریر, خطبہ, پھر نماز جمعہ. وہ دل پہ ایک نقش کل حجر کی طرح بالکل منقش ہو گیا. تو مفتی صاحب کی آمد کی خوشی تھی. میں نے کہا اچانک دیوبند سے بہار کا سفر کیسے ہو گیا. بہرحال مفتی صاحب کی خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے. مفتی انصار قاسمی اور قاری ظفر اقبال مدنی کے ذریعے ان کے بچے کو وہ تکلیف ہوئی ہڈی میں, پھر اس کے بعد وہ اچھے ہوئے, الحمدللہ شفایاب ہوئے. تو خیریت بتاتے رہتے لوگ, جن کو جن سے محبت ہوتی ہے ان کے چرچا, ان کا ذکر اور ان کے تذکروں سے ان کی مجلس گرماتی رہتی ہے. آپ کو جس سے محبت ہو. میں نے اس مجلس میں ایک فکری مجلس ہے کہ مکاتب علماء ائمہ کو جوڑ کر ان کی ذمہ داریاں, تو میں عام طور پر سر کے اوپر کی بات کرتا ہوں. تو سر کے اوپر کی بات, پہلی بات یہ ہے. سر کے نیچے کی بات تو انہوں نے کی ہے مفتی انصار صاحب نے اور مولانا ضیاء اللہ صاحب نے کہ بھائی انٹرنل مضبوط ہونا چاہیے, اللہ کے کلام کی درستگی ہو. آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کو اس کو لب و لہجے آداب کے علاوہ پڑھیں تو اچھا نہیں رہے گا. اللہ کے کلام کو بگاڑ کر پڑھیں, اچھا نہیں رہے گا. اس کی فکر تو پہلے مرحلے میں ہونی چاہیے, وہ کرتے رہیے. میں تو ایسا داعی اور مبلغ ہوں کہ اپنے گاؤں میں 8 مسجد ہے. گاؤں کے ایک سرگنا یہاں بیٹھے ہیں. آج 8 مسجد میں اذان جو ہوتی ہے تو ایک ہی وقت, جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا, ظہر کا وقت 1 بجا تو گڑیا کی 8 مسجد میں اللہ اکبر. ارے بھائی اذان کی مصلحت ہے. پوری دنیا میں 24 گھنٹے اللہ کے کبریائی کا اعلان ہوتا رہتا ہے. ملیشیا, انڈونیشیا سے شروع کیجئے اور ادھر نہ جانے کہاں تک جائیے, 24 گھنٹے اللہ اکبر اذان. میں نے جمعہ میں خطوط لکھے ائمہ کو, امام کتنی ٹیڑھی چیز ہوتی ہے, امام کتنا ٹیڑھا ہوتا ہے. ہم آپ سے مخاطب ہیں لیکن اس ٹیڑھے پن کو بھی ظاہر کر دیں. امام ہے, وہ مصلی پر صاحب مصلی ہے, صاحب سجادہ ہے. وہ امام اینٹھا جوٹھا ہے, وہ کہے گا آکس کے ندانم و بدانت, آکس کے ندانت و بدانت کے میدانت در جہل مرکب ابد الدہر میمان. آکس کے ندانت و بدانت, آکس کے بدانت و بدانت کے ندانت در اوج سریا, وہ سریا کے مقام سے آگے چلا جائے گا. جس کو احساس ہو کہ میں عالم نہیں ہوں, میں اس درجے کا قابل نہیں ہوں, تو وہ شخص اپنے مقام کو طے کر کے بہت اونچا چلا جائے گا. یہی قرآن کا مزاج ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو نا. قرآنی ادب ہے, یہ سکھایا ہوا اللہ. لیکن امام بہت ٹیڑھا, وہ 8 مسجد کے امام کو کہتا رہا میں, ارے اذان 10 منٹ کے فرق سے دیجئے, 5 منٹ کے فرق سے دیجئے. مغرب میں مجبوری ہے تو ایک کے بار سر پھونک دیجئے, سورہ اسرافیل, دنیا غرق ہو جائے.
لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ظہر میں 1 ہی بجے اذان دینا ضروری ہے کیا؟ 1 بجا اور ہر مسجد میں تیار بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ ارے اب 3 منٹ میں اذان بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، جلدی جلدی، تو چل میں آیا، کوئی قیامت کو پکڑ رہا ہے، اذان بھی جلدی سے، اور اس کے بعد بھاگا۔ اذان اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے اس زمین پر، اللہ کی کبریائی کے اعلان میں آپ جلد بازی کر رہے ہیں۔ تو اذان بالکل ٹھہر کے اور اس کا مشق کر کے اللہ کی کبریائی کا اعلان۔ تو میں آسمان سر کے اوپر کی بات آپ سے کر لوں تو یہ زمین کی بات تو ان لوگوں نے کر ہی لی ہے۔ اب لا حاصل ہے کہ بلب جلا ہوا ہے، ہم کہیں بلب جلا تو لا حاصل ہے۔ اوپر کی بات میں نے شعر پڑھی ہے، در خود نظر کشا، بر خود نظر کشا ذتے ہی دامنی مرنج، در سینہ تو ماہ تمام نہادان۔ آپ نے ابھی رجب کا چاند دیکھا ہوگا، پتلا سا لک، بہت پتلا، کچیا کے جیسا، اپنے علاقے میں کچیا مشہور ہے، تو اس طرح کا چاند دیکھا، اور اب آج رات آپ چاند دیکھیے گا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو مولوی مولانا امام صاحب حافظ جی جو مسجد میں ہے وہ کہتے ہیں ہم تو بے ضرر ہیں، ہم کو کیا لینا دینا۔ لوگ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ تو آٹے کی لوہیا ہے، ادھر سے مارو انگلی بھور ہو جائے گا، ادھر سے مارو، جو اپنے مطلب کی بات چاہے امام سے کرا لے۔ وقت کم ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے سامنے اوپر سر کے اوپر کی بات کروں آپ سے، اور یہ کہوں کہ برخط خود نظر کشا، اپنے اوپر نظر ڈالو، ذتے ہی دامنی مرنج، اس پہلے دن کے چاند سے اقبال مخاطب ہیں، اپنا پیٹ خالی ہے تمہارا، اس پر غم نہ کرو، در سینے تو ماہ تمام نہادان، 13 دن انتظار کرو، 14 دن تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ تو آپ اپنی تہی دامنی پر نہ جائیے، اپنی کمزوری بے بسی پر نہ جائیے، آپ اسٹیپ لیجئے۔ آپ جو موقع بتایا جا رہا، علماء جو کہہ رہے ہیں ہم تو ایسے مولوی ہیں کہ ہم فیل ہو گئے 8 مسجد میں ٹھیک سے اذانیں نہیں دلا سکے، ہے عبد المتین رحمانی فاضل دیوبند، سابق استاد جامع رحمانی خانقاہ منگیر، محترم جامعۃ العلوم الاسلامیہ، اور 3-4 لائن کا بینر بنا لیجیے، لیکن 8 مسجد میں اذان صحیح وقت پر نہیں دلوا پا رہے ہیں۔ یا تو ہماری قوم ٹیڑھی ہے، یا یہ کہ وہ ائمہ کرام ٹیڑھے ہیں، یا یہ کہ میں نے ایسی نیک پاکیزہ کوشش نہیں کی۔ یہ فکر جو ابھی کی گئی ہے، آپ کو جمع کیا آنن فانن، حضرت مفتی فاروق ارشد فاروقی صاحب کی تشریف آوری کے موقع پر آپ کو فوراً جمع کیا۔ ہم سب لوگ ان کا کلیدی خطبہ سنیں گے انشاءاللہ العزیز اور اس سے استفادہ کریں گے۔ اچانک آپ آ گئے، آپ کی سعادت مندی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جذبہ موجزن فرمائے۔ اور میں آپ کو پیشگی یہ بات کہہ دوں، ملک کے حالات تو جیسے ہیں ہی، سب لوگ جان رہے ہیں، موبائل کے ذریعے اس کے ذریعے سب لوگوں کو خبر ہوتی رہتی ہے، ملک کس جگہ پر جا رہا ہے۔ اس میں بیدار مغزی کے ساتھ علماء اور ائمہ کا کردار ہی اہم ہوگا اس ملک میں، عوام کردار ادا نہیں کرے گی، علماء اور ائمہ ہی اس ملک میں کردار ادا کریں گے۔ اس ملک کی ملت کی آبرو سمجھیے کہ بچانے کے لیے علماء ہی کا اقدام ہوگا، ائمہ کا ہی اقدام ہوگا، اور مصلحت پسندی حکمت کے ساتھ جب آپ قدم اٹھائیں گے تو ہماری ملت بچ سکے گی اس ملک میں، اور اس کی شناخت باقی رہے گی انشاءاللہ۔ وہ دور آ رہا ہے، ابھی بائی فرقیت کئی معاملے میں وہ دور آئے گا، خطرناک دور، لیکن انٹرنل ہماری مضبوطی، جس چیز کی مضبوطی کے لیے ابھی مفتی انصار صاحب فکر مند ہیں، جامعۃ القاسم کی دعوت پر ہم تمام لوگ آئے ہیں۔ مولانا ضیاء اللہ صاحب نے فرمایا کہ مکاتب کا نظام، پھر قرآن وہ جو نورانی قاعدے کی تربیت کا نظام، ان سب نظاموں میں آگے بڑھ کر آپ یہ کہیں کہ آپ کی زبان سے یہ آواز نکلے کہ فرمائیے حضرت کس انداز سے اس کام کو کرنا ہے، فکر سر جوڑ کے کس انداز سے اس کام کو کرنا ہے، اور اس کام کی کرنے میں ہماری کیا معاونت ہو سکتی ہے، وہ پیش کریں، آپ وقت نکالیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے، اس کو نہ سمجھیے گا آپ کی عبادت نہیں ہے، اس میں استحکامت۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے، تنظیم کے اعتبار سے ہم لوگ منظم نہیں ہیں، اور ہم لوگ اپنی جسمانی یا گھریلو ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں اور دینی ضرورت کو مؤخر کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دینی ضرورت مقدم ہو اور ہماری جسمانی یا انفرادی ضرورت مؤخر ہو، اس کا خیال ہے۔ اور جو پروگرام جامعۃ القاسم کے زیر سایہ ہے، یہ ادارہ تو بھائی تحریکی ادارہ ہے، اس ادارے کو جس بانی نے
سمجھیے ترتیب دی اور بنیاد رکھی، اس کے ذہن میں تحریک تھی، وہ آفاقی اور عالمی پروگرام لے کے وہ اپنے دماغ میں چلتے تھے. قوم ملت کی فکر تو تھی کوٹ کوٹ کر، وہ آگے کی دیکھتے تھے کہ کیا ہوگا، کیسے کریں گے. ہر چیز میں ان کو اپنے تئیں پر ایک جذبہ تھا کہ ہم سب کچھ اپنی ملت کے لیے کر دیں. دیکھیے ان کے جذبے کی عکاس جامع قاسم ہے، مسجد دیکھ لیجیے، دور دور تک تلاشی ہے، ایسی مسجد نہیں. اور یہ رواق الیاس ہے، دور دور تک تلاش لیجیے، اس تراش خراش کی عمارت نہیں ہے. اور جہاں آپ بیٹھے ہیں زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی تعمیر انہوں نے کرائی. سبحان اللہ، ایسی تعمیر یہ سب کرا کے چلے گئے. ایسی ہی تعمیر وہ اپنی ملت کی چاہتے تھے، اپنے قوم کی چاہتے تھے، اپنے افراد کی چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام سوچے ہوئے پروگراموں پر ان کے خلف کو. مفتی انصار صاحب ہیں، قاری ظفر اقبال مدنی آمین، بڑی اچھی بات کہی. مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی صاحب کبھی کبھی بڑی اچھی بات بولتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو دو جوان فکر کے اجتماع سے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل پیدا فرما دی. اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، اور ان دونوں جمع سال فکر کو سال سمت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیا ہے. اور حضرت مفتی صاحب کے تمام ان ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ ان دونوں جمع سال فکر کو اللہ قبول فرمائے. اور آپ سب یہ عہد کیجئے کہ اگر ہم سے آخری درجے میں وقت مانگا جائے گا، جان مانگا جائے گا، تو ہم اس پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے انشاءاللہ اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کریں گے. اور یاد رکھیے گا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن نے یہ سند دی ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو. ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں ایک واقعہ مشہور ہے، سکڑ سکڑ کرنا. جاڑے میں تو سب سکڑ سکڑ کر رہا تھا، تو آپ اس طرح سے سکڑ سکڑ نہیں کریں گے، کھل کے آئیں گے میدان میں کہ ہم حاضر ہیں. ہم جامعۃ القاسم اور مفتی محمود الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پروگراموں کو مکمل کرنے کے لیے، آپ میں صلاحیت ہے، آپ آگے آ جائیے. آپ کہیے کہ میں قیادت کروں گا، قبول ہے، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، آپ قیادت کیجیے. نہیں تو آپ ان دونوں جوانوں کے فکر کے ساتھ ساتھ جڑ جائیے انشاءاللہ. تنظیم کی بڑی کمی ہے ہمارے علاقے میں، تنظیم نہیں ہے، نہ علماء میں، نہ ائمہ میں، نہ ہمارے حفاظ میں، کسی میں تنظیم نہیں ہے. ہر شخص 1.5 اینٹ کی مسجد الگ الگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ چلے جائیے، یہیں پر ہمارے ہاں گڑھیا سے پورب ایک بستی ہے، وہاں 100 میٹر کے اندر 2 مسجد بنی ہوئی ہے. ارے بھائی 100 میٹر کے اندر 2 مسجد، وہ کون گاؤں ہے مولانا؟ جنگلی چوک. 100 میٹر کے اندر 2 مسجد ہے. تو ہم ایک ڈی سی الار افتخار صاحب بیرپور میں تھے، ان کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے گاڑی روکوا دی، کہا کہ جس گاؤں میں اختلاف ہو سمجھ جائیے مسجد زیادہ ہے، جس گاؤں میں اتفاق ہو تو مسجد کم. ہم نے کہا یہی تو وہ سرغنہ اپنی چودراہٹ چاہتے تھے، یہ سرغنہ اپنی چودراہٹ چاہتے تھے. تو 100 میٹر میں کہیں 2 مسجد ہوئی ہے دوستو. لیکن بہرحال مسجد بن گئی تو مسجد مسجد ہے، مسجد کا احترام بھی ضروری ہے. آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ بیک ہوئی، جہاں آپ کو لگے کہ انا کو ٹھیس لگ رہا ہے، آپ توبہ کیجیے، بیک ہوئیے، اور آپ کوشش کیجیے کہ ہم جامعۃ القاسم کے اس پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے ہر اعتبار سے منظم ہوں گے انشاءاللہ. اور پوری کوشش رہے گی. ہم بھی اپنی کمزور جسم و جان کے ساتھ جہاں جہاں جامعۃ القاسم کو ہماری ضرورت پڑے گی، آپ کو گرمانے کی، آپ کو ٹھنڈانے کی، انشاءاللہ جامعۃ القاسم کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اب ہم تمام لوگ اس مرحلے میں ہیں، لگتا ہے کہ ہم کو کلیدی خطبہ حضرت مولانا مفتی ارشد فاروقی مظہر العالی کا سننے کا وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب مخاطب ہوں گے اور پھر یہ خطبہ ہم تمام لوگ سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کہیں بھی منتشر باتوں کو قبول فرما کر آپ کو اور ہم کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا